ریاض صادق جو ہیں انہوں نے نئے اسپیکر کی حیثیت سے منصب سنبھالا. چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ممبران قومی اسمبلی کا اول روز سے یہ موقف ہے کہ جو اجنبی لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں اور چونکہ ہماری ریزرو سیٹس ہمیں ڈینائی کی جا رہی ہے، جن کے ساتھ ہماری مجموعی تعداد ایوان کے اندر 225 بنتی ہے، اور چونکہ ایوان مکمل نہیں ہے تو لہذا یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے، جس پہ ہم نے اپنے احتجاج ریکارڈ کرایا. اور پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف جب آئے تو ایک تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ مینڈیٹ چور ہیں اور اسی چوری سے خائف ہو کے ان کی آواز میں نہ گنگرج ہیں نہ یہ کوئی ریزسٹ کر پا رہے ہیں، خاموشی سے دب کے بیٹھے ہیں. تو لہذا آج ہم نے ان کو آئینے میں ان کا چہرہ دکھایا اور بوٹ ان کے سامنے لہرایا. ضیاء-ال-حق کی سرپرستی میں یہ خاندان جو ہے سیاست میں آیا اور ابھی تک ان کے عادات اور خصائل میں وہی چیزیں ہیں. آج بھی ہم نے ایوان میں کہا کہ ایوان، جب اسپیکر نے یہ کہا کہ ایوان جو ہے یہ سب سے مقتدر فورم ہے، تو میں نے اس پہ اٹھ کے کہا کہ کاش یہ مقتدر وہ تھا، کیونکہ جو لوگ ایوان میں جیلی طور پہ الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں اور اجنبی ہیں، ایم این اے بن کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے ان کو بنایا ہے، اس سے مقتدر کوئی نہیں ہو سکتا. اسپیکر کے الیکشن میں اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں وہ جیلی مینڈیٹ ووٹ ڈال رہا ہے. پاکستان کے لیے المیہ ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں. آج محمود خانہ چکزئی صاحب نے حق پر مبنی باتیں کی اور یہ بتائے ہیں کہ ملک کو کس جانب ہم لے جا رہے ہیں. جب تک ملک کی تمام سیاسی قوتیں بشمول پی ایم ایل این پیپل پارٹی اور تمام وہ پارٹیاں جو آج ایوان میں ہیں وہ گول میز کانفرنس نہ کریں اور قرآن کریم کو درمیان میں رکھ کے یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا واحد، تمام پارٹیوں کا واحد ٹارگٹ جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے. آئے دن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں، عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے اور زیادہ زور اسی پہ لگا ہوا ہے کہ کون سی پارٹی زیادہ جیلی مینڈیٹ چوری کر لیتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک گول میز کانفرنس جس کا خاکہ محمود خانہ چکزئی صاحب نے پیش کیا، اس پہ بات ہونی چاہیے. تمام سیاسی قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مل کے اس ملک کو صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا ہم مل کے اس ملک کو تمام غیر سیاسی عناصر کی اثر و رسوخ سے پاک نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو جو سیاستدان ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہیں، ان کا کام سیاست کرنا ہے، انہی کو یہ کام کرنا چاہیے. عدالتوں کو انصاف سے، فوج کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، ہر ایک اپنے ریلیم میں رہ کے اپنے فرائض انجام دیں. یہ ایک دوسرے کے کام میں گھسنا، ٹانگ اڑانا، یہ ملک کے لیے روز بروز جو ہے خطرناک بنتا جا رہا ہے. عمران خان جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈرز، ان کی اہلیہ، خواتین پابند سلاسل ہیں. پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح فاشزم پر مبنی عدالتی نظام کے ذریعے ان کو سزائیں دی جا رہی ہے اور ایک ہفتے میں 3 سزائیں. اور ابھی پھر جو ہے القادر ٹرسٹ کیس میں نیا کیس مومنٹم پکڑتا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے اگر رہائی ہو تو نئے سزا کا فیصلہ تیار رہے. لہذا عدالتوں کے نوک پلک درست کرنی ہے، سسٹم کو اوورال کرنا ہے، ایوان کو، سیاست کو نان ایکٹر کے اثر و رسوخ سے پاک کرنا ہے. اسی میں پاکستان کا مستقبل پنہا ہے، اسی میں جمہوریت کی آبیاری ہونی ہے، اسی میں جو ہے پاکستان کا تابناک مستقبل پوشیدہ ہے. مانسٹر سے، یہ عفریت ہیں، بہت بڑے خطرے میں آج کل ہم خطرے سے دوچار ہیں.
اگر یہ سیاسی قوتیں یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، سب کو احساس ہونا چاہیے ہمارے اوپر گمبھیر گٹھائیں چھائی ہوئی ہیں، ہماری معیشت زبوحالی کا شکار ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی بننے والی حکومت کو ایکنالج نہیں کرے گی، دنیا احترام نہیں دے گی، ایوان کے اندر یہ دینگا مشتی جاری رہے گی، تو لہذا جب تک سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوگی، نہ معیشت کا پہیہ درست ہونا ہے، نہ ملک میں پولرائزیشن ختم ہونی ہے، نہ ملک میں دیگر مسائل جو ہیں جو روزانہ جنم لے رہے ہیں بشمول مہنگائی کے، ان کا خاتمہ ہو۔ ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ ہمارے ریزسٹنس، ہمارے احتجاج کے باوجود اسپیکر نے اس پہ کوئی رولنگ نہیں دی، اور جو لوگ اس ووٹ کے عمل سے رہ گئے ہیں ان کا حق تھا ایوان کا ممبر بننے کی وساطت سے کہ وہ بھی اس پروسیس میں ووٹ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فورم سے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، تو یہاں بھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہماری ریزرو سیٹوں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا ہے۔ اسپیکر کو چاہیے تھا اس کو مؤخر کر دیں، لیکن ان کو جلدی ہے حکومت سازی کی، ان کو اندیشے ہیں کہ کوئی نیا کڑا جو ہے نہ نکل آئے، کوئی اور پارٹی جو ہے کہیں اور سے کوئی پینترے نہ چل دے، تو لہٰذا اپنے خوف کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جلدی پڑی۔ کل کے احتجاج کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ کل احتجاج، کل شاید بارش متوقع ہے، تو بارش کے باوجود لیاقت باغ میں وہاں عوام کو میری اپیل ہے کہ لیاقت باغ آئیں، پنڈی کے عوام اور تمام فیملی سے، وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے مری روڈ کے راستے سے ہم ایکسپریس وے سے ہوتی ہوئی سیدھا ہم اسلام آباد پریس کلب آئیں گے۔ پہلے ہمارا پروگرام تھا F9 پارک جانے کا، جو اب ہم نے سیدھا ایکسپریس وے سے ہم آئیں گے اسلام آباد پریس کلب۔ اسلام آباد اور پنڈی کے باشیوں سے، خواتین سے، تمام یوتھ سے، بزرگوں سے، سب سے التجا ہے۔ ٹائمنگ کیا ہوگی؟ 11 بجے ہم ہوں گے لیاقت باغ میں اکٹھے، اور انشاءاللہ 4 بجے تک یہاں پہ۔ اس وقت بھی میں ممبر اسمبلی تھا، اور اب حلف لے لیا ہے؟ حلف لینا یا نہ لینا ان ناہنجاروں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا سر وہ ہم 144 ہمارا حق ہے پاکستانی کی حیثیت سے، آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ کسی بھی ناجائز غلط کام کے خلاف احتجاج کریں، یہ آئین کا حق ہے۔ 144 وہ ضابطۂ فوجداری جو ایک ذیلی قانون ہے، آئین سپر چیٹ کرتا ہے، اور عدالتوں کے، سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں کہ 144 کے تحت صرف ایک پارٹی کی ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے 144 لاگو کرنا خلاف قانون ہے۔ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ڈی سی اور ایس ایس پی کو، میں اس فاضل جج صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایسی سزائیں بے دریغ ہونی چاہیے، آئی جیز کو ہونی چاہیے، ڈی آئی جیز کو ہونی چاہیے، کمشنروں کو ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی ہیں ان کی جگہ جیل میں ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ ایک پیغام ہے ان تمام سرکاری افسران کے لیے جنہوں نے سرکاری منصب کا ناجائز اور بے دریغ استعمال کیے۔ انشاءاللہ میں نے پہلی بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، ایک ایک کے خلاف جس نے ظلم کیا ہے ہم عدالتوں میں ان کو لے جائیں گے، سو کریں گے اور ان کو سزائیں دلوائیں گے۔ اس فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اپیل میں جاتے ہیں تو ہم وہاں ان کے خلاف فائٹ